بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، کہ تم میراث کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال سے بے پناہ محبت کرتے ہو. آج ہمارے ماحول میں، ہمارے سماج میں ایک بہت بڑی برائی ہے، یہ پائی جا رہی ہے کہ علم وراثت ہمیں نہیں آتا ہے، یا اسی طرح ہم وراثت کا علم جاننا چاہتے بھی نہیں ہیں، اور اگر ہم جانتے بھی ہیں تو اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے. اور بہت بڑا المیہ ہے کہ آج ہر کوئی مال کے پیچھے، مفاد کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے. ہر کوئی رونا رو رہا ہے کہ ہمارا حق نہیں دیا جا رہا ہے. اپنے حق کا ہر کوئی مطالبہ کر رہا ہے، لیکن دوسرے کا حق دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. ہمارے اوپر اگر کسی کا حق آ رہا ہے تو اس کا حق ہم دے دیں، اس کے لیے کوئی تیار نہیں نظر آ رہا ہے. یعنی ہم اپنا حق تو مانگتے ہیں، لیکن ہم دوسرے کا حق ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. یہ ایک طرف سے کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہم حق چاہتے ہیں تو ہمیں بھی حق دینے والا بننا پڑے گا کہ ہم بھی دوسروں کے حق ادا کریں. آج عالم مولانا مفتی سے مسائل پوچھے جاتے ہیں تو بس اپنے ہی فائدے کے مسئلے بھی لوگ پوچھتے ہیں. کبھی کوئی نہیں پوچھتا ہے کہ ہمیں فلاں کو کتنا دینا چاہیے، یا فلاں کا کتنا حق ہے کہ ہم ان کو دیں، ان کا حق دے دیں، اس حق سے ہم بری ہو جائیں، اس حق سے ہم مستثنی ہو جائیں، نکل جائیں، بری و ذمہ ہو جائیں. کوئی اس طرح کا سوال ہی نہیں کرتا ہے. ہاں، گھر میں پریشانی بہت ہے، والدین نافرمان بہت ہیں، کیا کریں، کسی کو کیسے قبضے میں کر لیں، کون سا فلیتا بتا دیجئے جلانے کے لیے، کون سی تعویذ، کوئی گنڈا دے دیجئے، کوئی تعویذ بنا دیجئے، جھاڑ پھونک کر دیجئے. بے پناہ کثرت ہے اس وقت. ایسا لگتا ہے کہ جو قرآن کو پڑھے ہیں، قرآن کے تفسیر سے واقف ہیں، شریعت سے واقف ہیں، فقہ سے واقف ہیں، ان مفتیوں کا، ان فقیہوں کا، ان مولانا کا، ان مفتیوں کا کام بس اتنا رہ گیا ہے کہ وہ دعا اور تعویذ لکھیں. اس کے علاوہ ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے، ان سے پوچھا ہی نہیں جاتا ہے.
اپنی زندگی کے مسائل نہیں پوچھے جاتے ہیں، مرنے کے مسائل نہیں پوچھے جاتے ہیں، مرنے کے بعد کے مسائل نہیں پوچھے جاتے ہیں، کیسے ہمیں زندگی گزارنی ہے رہنمائی نہیں لی جاتی ہے کہ آپ قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن سے علم رکھنے والے ہیں، قرآن سے، حدیث سے، فقہ سے آپ کو واقفیت ہے، ہماری رہنمائی کر دیجئے، ہمارا یہ معاملہ ہو گیا ہے، ہمارے گھر میں جھگڑا ہو گیا ہے، ہمارے گھروں میں اختلاف ہو گیا ہے، تقسیم کا اختلاف ہو گیا ہے، بٹوارے کا اختلاف ہو گیا ہے، وراثت کا اختلاف ہو گیا ہے، ہماری رہنمائی کر دیجئے قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، فقہ کی روشنی میں بیٹھ کر کے مسئلے مسجد کے اندر کسی عالم مولانا، کسی امام مفتی سے مسئلہ حل کرایا ہی نہیں جاتا ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ عالم مولانا مفتی کے اندر سے بھی اس کا علم ضائع ہوتا جا رہا ہے۔ جس علم کا استعمال نہیں ہوگا وہ علم ختم ہو جاتا ہے۔ علم کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہے، علم یا تو گھٹتا ہے یا بڑھتا ہے۔ اگر علم کوئی بڑھانا چاہے تو علم بڑھتا جائے گا، بہت زیادہ عالم بن جائے گا، بہت جانکار ہو جائے گا، لیکن اگر علم کا استعمال نہیں ہو رہا ہے تو علم ایک دن گھٹتے علم ختم ہی ہو جائے گا۔ علم میں ٹھہراؤ نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں وراثت کا نام بھی لوگ بھولتے جا رہے ہیں کہ وراثت کون سی چڑیے کا نام ہے، وراثت کے کیا مسائل ہیں، جبکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم فرائض سیکھو اور سکھاؤ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علم فرائض سے مراد علم وراثت، علم میراث، علم فرائض سیکھو اور سکھاؤ یہاں تک کہ میرا انتقال ہو جائے، پھر تم مجھ سے نہ سیکھ سکو۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سے سب سے پہلے وراثت کا علم ختم ہوگا، سب سے پہلے وراثت کا علم اٹھا لیا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم وراثت سیکھو اور سکھاؤ، علم فرائض سیکھو اور سکھاؤ، اس لیے کہ یہ آدھا علم ہے۔ علم فرائض کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا علم کہا ہے۔ اس کی وجہ کہ انسان کے زندگی کے جو علوم ہیں، جتنے بھی علوم ہیں زندگی کے، وہ آدھا علم ہے، اور انسان کے مر جانے کے بعد کے جو علوم ہے وہ آدھا علم ہے، اور وراثت کا جو علم ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد کا علم ہوتا ہے، اس لیے آدھا علم کہا گیا۔ اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہ سب سے پہلے قیامت سے پہلے ہماری امت سے جس علم کا جنازہ نکل جائے گا، جس علم کو اٹھا لیا جائے گا، وہ علم فرائض ہے، علم وراثت ہے۔ یہاں تک کہ دو شخص اپنے حق کے بارے میں جھگڑیں گے، اختلاف کریں گے کہ ہمارا اتنا حق ہوتا ہے، فلاں کہے گا ہمارا اتنا حق ہوتا ہے، حق کی لڑائی ہوگی دو کے درمیان، لیکن کوئی تیسرا آدمی نہیں نکل پائے گا کہ دونوں کے درمیان فیصلہ کرا دے قرآن کی روشنی میں۔ اس کا علم رکھنے والے نہیں ہوں گے کہ قرآن کی روشنی میں فیصلہ کر دیں کہ تمہارا اتنا حق ہوتا ہے، تمہارا اتنا حق ہوتا ہے۔ علم فرائض کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو بیان فرمایا، روزے کو، زکوٰۃ کو، حج کو، اس کے علاوہ اور تمام احکامات کو جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم الشان میں بیان فرمایا، اس کے جزیات کو نہیں بیان کیا، بس صرف یہ فرمایا کہ نماز پڑھو، کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، کس طرح سے پڑھنی ہے، پوری تفصیلات قرآن میں نہیں ہے۔ لیکن علم فرائض اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں چوتھے پارے میں پورا ایک صفحہ بیان فرمایا، اور
ایک ایک جزیات کو، تفصیلات کو ڈیٹیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 حدیثیں صرف اس سلسلے میں ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں، صرف 4 حدیثیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ضرورت محسوس نہیں کی کہ اللہ نے قرآن مکمل بیان کر دیا ہے۔ ایک ایک حصے کو، لڑکے کا کتنا حصہ، بیوی کا کتنا حصہ، ماں کا کتنا حصہ، باپ کا کتنا حصہ، بیوی کا کتنا حصہ، بھائیوں کو کم ملے گا، سب کے ایک ایک حصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ قرآن میں بیان فرما دیا، اور فرمایا لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ تم نہیں جانتے ہو کہ ان میں سے کون زیادہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ تمہارے ذہن میں پیدا ہو سکتا تھا کہ ان کا اتنا حصہ ہونا چاہیے، ان کا اتنا حصہ ہونا چاہیے، ان کا زیادہ کر دیا ہے، ان کا کم کر دیا گیا ہے۔ اللہ فرما رہے جو میں بیان کر دیا یہی صحیح ہے، تم اپنا دماغ لگاتے رہو، اور فرمایا کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کون زیادہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ آگے فرمایا فریضۃ من اللہ، اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کے طرف سے ڈائریکٹ بیان کر دیا گیا ہے، اس میں کوئی شرح اور کوئی مطلب کسی عالم کو، کسی بھی جانکار کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ نے فرما دیا کہ یہ فلاں کا حق ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ جاننے والے اور سب سے زیادہ حکمت والے ہیں۔ ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، ڈرنا چاہیے تمہیں۔ ایسے مثال سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا کہ ایسے ڈرنا چاہیے جیسے کہ تم ڈرتے ہو کہ تمہارے مرنے کا وقت قریب ہو، اور تم بہت زیادہ مال، بہت سے پیسے، پراپرٹی، دکان، مکان، گاڑی، موٹر سب چھوڑ کر کے اب دنیا سے تمہارے جانے کا وقت ہو گیا ہے، اور تم ڈرتے ہو کہ ہمارے بعد کہیں یہ ہمارا سب کچھ کوئی دوسرا نہ ہڑپ لے، کوئی دوسرا نہ قابض ہو جائے، اور اس عالم میں ہم سے لے جا کر کے کچہری میں اور دستخط اس پہ کاغذ پہ دستخط کروا لے، اور ہمارے بچے محروم ہو جائیں جو اصل ہمارے جو ہے حق والے ہیں، جن کو ملنا چاہیے، ہمارے یتیم بچے، کمزور بچے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، ان کا حق کہیں دوسرا کوئی نہ مار لے۔ ہمارے ماں باپ جن کا میں سہارا تھا، دنیا سے اب جانا ہو رہا ہے، کہیں ہمارے ماں باپ کا حصہ کوئی دوسرا نہ ہڑپ لے۔ ہماری بیوی جس کا سب کچھ میں ہی تھا، پورا خرچہ بیوی کا میں ہی اٹھاتا تھا، میرے مرنے کے بعد بیوی ایک ایک پیسے کی محتاج ہو جائے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پہ مجبور ہو جائے، کہیں ہمارا یہ سب کچھ مرنے کے بعد چھٹا ہوا سب کوئی دوسرا نہ قبضہ کر لے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جیسے اس چیز سے تم ڈرتے ہو کہ کوئی ایسا نہ کر لے تمہارے ساتھ، تم بھی ڈرو قبضہ کرنے سے، تم بھی ڈرو کسی کا حق لینے سے، کسی وارث کا حق مار لینے سے، کسی بہن اور بیٹی اور بھائی کا حق مار لینے سے، تم بھی ڈرو کہ جیسے تم ڈرتے ہو کہ تمہارے ساتھ ایسا نہ ہو جائے، ویسے تم بھی ڈرو کہ میں کیا کر رہا ہوں، اپنے بارے میں بھی سوچو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی سخت بات فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، کہ سمیٹ کر تم میرا وراثت کا مال کھا جاتے ہو۔ یہ آیت میں، جس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، یہ اس سے پہلی والی آیتوں میں کافروں کا تذکرہ چل رہا ہے کہ کافر کی یہ صفات ہیں، کافر کی یہ چیزیں ہیں، یہ برائیاں ہیں۔
کافروں کے بیان کرنے کے اسی سلسلے میں وراثت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ جس طرح ایک غیر مسلمان جو اللہ کو نہیں مانتا ہے، رسول اللہ کو نہیں مانتا ہے، جس طرح سے وہ مال کی محبت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے اور ہر کوشش اس کی یہی ہوتی ہے کہ کہیں سے بھی مال آئے، مال آنا چاہیے، جس طرح بھی مال ہو اس کو ہڑپنا چاہیے، اس پہ قبضہ جمانا چاہیے، مال ہمارا بڑھتا رہے، جیسے جس شکل میں بھی بڑھے، لیکن ہم مال کو بڑھاتے جائیں جس طرح ایک غیر مسلمان یہ کام کرتا ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ کہ وراثت کے مال کو مسلمان ہو کر کے اللہ کو مانتے ہوئے، رسول اللہ کو مانتے ہوئے، قرآن کو مانتے ہوئے تم بھی وراثت کے مال کو اس طرح سے کھا رہے ہو اور اس طرح سے ہڑپ کر رہے ہو، اس طرح سے قبضہ کر رہے ہو، اس طرح سے دوسروں کو محروم کر رہے ہو، دوسروں کے حق کو دبا رہے ہو جیسے کہ غیر مسلمان کیا کرتے ہیں۔ کیا فرق رہ گیا مسلمان اور غیر مسلمان میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کا اس قدر سنگین حال ہے، اس قدر برا حال ہے کہ آج مرنے والا مر جاتا ہے، وہ جو کچھ چھوڑتا ہے وہی وراثت کا مال ہوتا ہے۔ اب وہ کیسے تقسیم ہو، جتنے حق والے ہیں کیسے ان کو ان کا حق دیا جائے اور وہ حق مل جائے، کسی کو خیال ہی نہیں ہوتا ہے۔ خیال جب آتا ہے جب 50-60 سال گزر چکے ہوتے ہیں، کوئی آ کر کے مفتی صاحب سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ 1990 میں دادا ابا کا انتقال ہوا تھا، وہ جو چھوڑ کر کے گئے تھے اب کیسے تقسیم ہوگا؟ اب جبکہ بہت پیچیدہ مسئلہ ہو گیا، بہت باریک مسائل ہو گئے، اب پوچھا جا رہا ہے، جبکہ مرنے کے بعد سب سے پہلا حکم اللہ کا یہی وارد ہوتا ہے کہ جیسے کوئی انتقال کر جائے، جیسے کوئی مر جائے، فوراً پہلا حکم یہی ہوتا ہے کہ اس کے قرض اور وصیت کے بعد، اس کی تجہیز و تکفین کے بعد جو اس نے چھوڑا ہے سب کچھ جو وارثین ہیں ان کے درمیان تقسیم کر دیا جائے۔ زمانے جاہلیت میں جب وراثت کا حکم اللہ کی طرف سے نہیں آیا تھا، اس سے پہلے جو زمانے جاہلیت میں رسم اور رواج جو چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ عورتوں کو حق نہیں دیا جاتا تھا وراثت میں، اور بچوں کو بھی نہیں دیا جاتا تھا، ان بچوں کو بھی حق نہیں دیا جاتا تھا جو بچے ابھی بالکل گھوڑے پر سواری نہ کر سکے، گھوڑے پر سوار ہو کر کے دشمنوں سے مقابلہ نہ کر سکے، ایسے کمزور جو بچے ہوتے تھے جو گھوڑ سواری کے لائق نہیں ہوتے تھے، زمانے جاہلیت میں ایسے بچوں کو بھی حق نہیں دیا جاتا تھا وراثت میں۔ اور عورتوں کا تو اتنا برا حال تھا زمانے جاہلیت میں کہ ان کو وراثت میں حق دینا تو دور کی بات، ان کو مال وراثت میں برابر شریک کر کے عورتوں کو بھی تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ جو بچیاں ہوتی تھیں، جو عورتیں ہوتی تھیں، ان کو بھی مال وراثت کے طور پر وارثین میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، ان کو وراثت ملنا تو بہت دور کی بات۔ یہ ایک سنگین ماحول تھا زمانے جاہلیت میں۔ ایک واقعہ پیش آیا، حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کی دو چھوٹی چھوٹی لڑکی تھی اور ان کی بیوی تھی۔ غزوہ احد میں 12 زخم لگ کر کے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد ان کے بھائیوں نے حضرت سعد کا جتنا جو کچھ چھوٹا ہوا مال تھا وہ سب پہ قبضہ کر لیا، اور ان کی جو چھوٹی چھوٹی دو لڑکی تھی اور جو بیوی تھی اس کو محروم کر دیا۔ اب وہ سڑک پہ آ گئی، بیوی بھی سڑک پہ آ گئی اور دو لڑکی جو چھوٹی چھوٹی تھی وہ بھی سڑک پہ آ گئی، ان کا کچھ نہیں رہا، بھائیوں نے قبضہ کر لیا۔ اور نبی کا زمانہ ہے اور نبی کا در ہے، جس در پہ
جتنے بھی مظلوم اور جتنے بھی بے سہارا ان کو سہارا ملا کرتا تھا۔ آخر کار حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی اسی در کا انتخاب کرتی ہیں، یعنی در نبوی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ پہنچتی ہیں کہ حضور ایسا ہو گیا ہمارے ساتھ کہ وہ شہید ہو گئے غزوہ احد میں، اب ہمارے دیور اور جیٹھ نے ہمارے جتنا بھی جو ہمارے شوہر نے چھوڑا تھا اس پر قبضہ کر لیا ہے، اب ہم کیا کریں، کیسے ہماری زندگی گزرے گی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا توقف کیا، کیونکہ اس وقت ابھی اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا وراثت کا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے طرف سے وراثت کا قانون، وراثت کا حکم لے کر کے نازل ہو جاتے ہیں۔ 4 آیتیں نازل ہوتی ہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ یہ پوری 4 آیتیں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایک حصے کو، ایک ایک جز کو ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا کہ فلاں کا یہ حق ہے، فلاں کا یہ حق ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں اور اللہ کے ان احکامات کی روشنی میں فیصلہ کیا اور ان سے پورا بھائیوں سے واپس لیا اور ان کو دلایا۔ مرنے کے بعد سب سے پہلا جو عمل کرنا ہوتا ہے اللہ کے حکم پر وہ یہی ہوتا ہے کہ جو شخص دنیا سے چلا گیا، مر گیا، اگر اس کے ذمے قرض ہے تو قرض کی ادائیگی سب سے پہلے ضروری ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھاتے تھے اگر مرنے والے کے ذمے قرض باقی رہ جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار لوگوں سے پوچھتے تھے کہ یہ مر گیا ہے، دنیا سے چلا گیا ہے، کیا اس کے ذمے قرض تو نہیں ہے؟ اس نے قرض لے کر کے بغیر ادا کیے دنیا سے چلا گیا، کہیں اس کے ذمے قرض تو نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ ایک موقع پر ایک صحابی نے مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شہید ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدھے جنت میں جاؤ گے۔ وہ صحابی بہت خوش ہوئے، خوش ہو کر کے مجلس سے جانے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلایا، آؤ ادھر آؤ، الا الدین، فرمایا ہاں مگر قرض، اگر کسی کا قرض تمہارے ذمے ہے جنت میں نہیں جا پاؤ گے۔ جب تک کہ معافی تلافی نہ ہو جائے، جب تک کہ لین دین نہ ہو جائے، جب تک کہ اس کی ادائیگی نہ کر دی جائے، جنت میں نہیں جا پاؤ گے اگرچہ تم شہید کر دیے جاؤ۔ دوسرا حکم جو عمل کرنا ہوتا ہے مرنے کے بعد وہ وصیت کا ہوتا ہے کہ مرنے والا اگر وصیت کیا ہے کہ اتنا مال فلاں کو دے دیا جائے، فلاں ادارے کو دے دیا جائے، فلاں نیک کام میں دے دیا جائے، اس کو وصیت کہتے ہیں۔ تو وصیت تہائی مال میں سے، پورے مال میں سے نہیں، صرف تہائی مال میں سے وصیت پر عمل کیا جائے گا اور وصیت کو پورا مکمل طور پر دے دیا جائے گا۔ قرض اور وصیت کے بعد پھر جو مال متروکہ جس کو کہتے ہیں، ترکہ جس کو کہتے ہیں، چھوٹا ہوا میت کا مال، وہ تمام مال، یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ مرنے والے کے جیب میں اگر چند ٹافیاں ہیں وہ ٹافیاں بھی وراثت میں شمار ہوگا۔ ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں، بڑی بڑی چیزیں، سارا کا سارا ترکہ مانا جائے گا۔ پھر اس میں حصہ لگے گا وارثین کا، شرعی اعتبار سے، اللہ کے حکم کے اعتبار سے، کسی کے بتانے کے، کسی کے ذہن میں لانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ لڑکے کا 2 حصہ ہوتا ہے، ڈبل ہوتا ہے، لڑکی کا 1 حصہ ہوتا ہے۔ ہمارا ایمان خدا پر ہے، جس خدا نے بتا دیا کہ لڑکی کا 1 حصہ ہے اور لڑکے کا 2 حصہ ڈبل ہے، اسی پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ ہمارے ذہن میں اشکال آیا تو ہمارے خدا پر ایمان لانے میں گویا کہ ابھی کمی ہے۔ اللہ نے فرما دیا کافی ہے ہمارے لیے۔ اگر لڑکی کو 1 حصہ اور لڑکے کو
डबल हिस्सा, इसके तरफ नहीं जहन जाता है कि उसी लड़की की जब शादी हो जाती है तो शादी हो जाने के बाद भी उसको एक हिस्सा मिलता है, शोहर के तरफ से भी हिस्सा मिलता है। अल्लाह ने फरमाया कि शोहर के माल में से भी बीवी का हिस्सा है, तो शोहर का माल और बाप का माल, ये दो हिस्सा तो हो गया। इसी तरह लड़के का जो डबल हिस्सा हो, लड़का बड़ा होकर के कफालत करेगा, अपने माँ बाप का भी कफालत करेगा, अपने बीवी बच्चों का भी कफालत करेगा। औरत को कौन सा हक है कफालत का? औरत का खर्चा तो रखा ही नहीं गया है कि औरत भी किसी का खर्च उठाएगी, उसको तो जरूरत ही नहीं है पैसे की। ये तो अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने एक हिस्सा, बल्कि शोहर का भी मिला के डबल हिस्सा औरत का भी है। जहन में एतराज़ात तमाम तरह के लोग भरते हैं। अल्लाह पर हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए कि जो कुछ अल्लाह ने बयान फरमा दिया बस यही हमारे लिए काफ़ी है और हमें अमल करना चाहिए। चंद मसले हैं 2-3 मिनट में बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वारिसीन में कोई कहे कि हम अपना हक छोड़ देते हैं, जैसे बहनें कह देती हैं आमतौर से कि भाई लोग आप हिस्सा ले लो, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। शादीशुदा जो बहनें होती हैं आमतौर से कह देती हैं कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग हिस्सा ले लो बाप के हिस्से में, छोड़े हुए माल में से। मसले के एतबार से उनके कह देने की वजह से कि हमें हिस्सा नहीं चाहिए, वो हिस्सा उनका साक़ित नहीं होता है, बाकी रहता है। कोई कह दिया कि हम अपना हिस्सा माफ़ कर दे रहे हैं, कोई भाई या बहनों में से कोई कह दिया कि जो हमें विरासत का हक हिस्सा हमारा होता है हमने माफ़ कर दिया, हम जो है हमें नहीं चाहिए, माफ़ कर देने से भी उनका हिस्सा साक़ित नहीं होता है। जहेज़ में जो लड़कियों को, बहनों को दे दिया जाता है, बहुत सा माल दे दिया जाता है, कीमती सामान दे दिया जाता है, और ये सोच लें कि यही हिस्सा जो है विरासत का जो इनको मिलना चाहिए ये बराबर हो गया, उनका हिस्सा साक़ित नहीं होता है। भले ही जहेज़ में करोड़ों दे दिया जाए, हिस्सा होता, अल्लाह ने जो बयान फरमाया वो बाकी रहेगा, वो साक़ित नहीं होगा। कि कोई ये सोचे कि हमारी वालिदैन नाफरमान है, अहल नहीं है या बात नहीं मानती है तो हम उसको हिस्से से महरूम कर दें। वारिसीन में किसी को हम हिस्से से महरूम कर देते हैं कि फ़लाँ लड़के को हमारे माल में से कुछ नहीं मिलना चाहिए, तो माँ बाप या किसी के महरूम कर देने से वो महरूम नहीं होगा, उसका हिस्सा रहेगा, मरने के बाद उसका भी हिस्सा लगेगा। अगर ज़िंदगी ही में औलाद में से किसी ने कुछ खरीदा है, जैसे क्या है होता है कि औलाद में कोई बड़ा है तो वो जल्दी कमाने लगता है और कमा करके जो है कुछ प्लाट, दुकान, मकान खरीद लिया, बाप के मरने के बाद वो सब का हिस्सा इकट्ठा होगा, फिर इकट्ठा हो करके फिर वो तकसीम होगा, सब का मजमूई एतबार से मिला करके इकट्ठा हो करके फिर वो तकसीम होगा। तकसीम की शक्ल, पैसे की अगर शक्ल बना ली जाए कि मजमूई एतबार से सब प्रॉपर्टी, दुकान, मकान, सब का पैसा कितना होता है उस पैसे के हिसाब से तकसीम हो जाए आसानी से। अगर कोई वारिस नहीं मानता है कि हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें वही दुकान या मकान चाहिए, तो पैसा नहीं दे सकते, बल्कि वही जगह देनी पड़ेगी, ये अल्लाह का हुक्म है डायरेक्ट। इसी तरह जो है जिंदगी में कोई तकसीम कर दे, यानी अभी हम जिंदा हैं और पता नहीं हमारे मरने के बाद हमारे छोड़े हुए माल में से बराबर हिस्सा सबका लगता है कि नहीं लगता है, उसको कोई अंदेशा है, ख़तरा है, तो वो सोचे कि हम जिंदगी ही में हिस्सों की हम तकसीम कर दें सब में, जिसका जितना हिस्सा है शरीयत के एतबार से उसका इतना हिस्सा हम दे दें। ये हिस्सा ज़िंदगी में तकसीम कर देना भी जायज़ है। लेकिन विरासत का हिस्सा जब तकसीम करेंगे तो विरासत चूँकि अल्लाह की तरफ से बयान किया हुआ है, उसमें आगे पीछे कुछ नहीं कर सकते हैं, जितना जिसका हिस्सा है उतना ही देना होगा। लेकिन ऐसे ही जो लोग देते हैं एक दूसरे को, माँ बाप देते हैं, कोई देता है, वो हदिया कहलाता है। विरासत के अलावा एक लेन देन का मामला हदिये का होता है। वो हदिया कोई अगर माँ बाप अपने बच्चों को दे रहा है कि हम हदिये के तौर पर दे रहे हैं, विरासत का हिस्सा नहीं बल्कि हदिये के तौर पर दे रहे हैं, तो हदिये के मामले में बहुत ही सख्त अल्लाह का हुक्म है कि हदिया अगर माँ दे रही है, बाप दे रहा है बच्चों में, तो इंसाफ से काम ले, इंसाफ से काम ले, बराबर दे। जितना लड़के को दे रहा है हदिये के तौर पर, उससे 1
پیسہ کم لڑکی کو نہ دے، ایک بھی پیسہ کم ہو لڑکی کو اس طرح سے، یعنی جتنا لڑکے کو ہدیے کے طور پر دے اتنے ہی لڑکی کو بھی دے۔ یہ ہدیے کا مسئلہ ہے، ہدیے میں ماں باپ کو برابر اور انصاف کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ انصاف سے کام لے، اور جو وراثت کا حصہ یا حق ہے وہ اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ بیان کیا ہوا ہے، اس میں جتنا جس کا حصہ اللہ نے بیان کر دیا وہی حصہ اس کو ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم وراثت عطا فرمائے اور وارثین کو ان کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔